وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 169۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فخلف، پس جانشین بنے، من سے، بعدہم ان کے بعد، خلف ایسے جانشین، ورثوا جو وارث بنے، الکتاب کتاب کا، یأخذون وہ لیتے تھے، عرض سامان، ھذا اس، الادنی حقیر کا، ویقولون اور وہ کہتے تھے، سیغفر لنا ان قریب ہمارے لیے بخشش کر دی جائے گی، وَإِنْ اور اگر، یأتیہم ان کے پاس آتی، عرض سامان، غرض و غایت، غرض مثلہ اس کی مثل، یأخذوہ وہ اسے لے لیتے، علم کیا نہیں، یؤخذ لیا گیا تھا، علیہم ان پر، میثاق پختہ عہد، الکتاب کتاب کا، ان یہ کہ، لا یقولو نہیں وہ کہیں گے، علی اللہ اللہ پر، الا مگر الحق حق، ودرسوا اور وہ پڑھ چکے تھے، ما اسے، فیہ جو اس میں تھا، والدار اور گھر، الآخرۃ آخرت والا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا پس کیوں نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، والذین اور وہ لوگ، یمسکون جو مضبوطی سے تھامتے ہیں، بالکتاب کتاب کو، واقاموا اور انہوں نے قائم کیا، الصلاۃ نماز، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا، وَإِذْ اور جب، نتقنا ہم نے اٹھایا، الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ پہاڑ، ظل سائبان ہے، وظنوا اور وہ یقین کر بیٹھے، انہ بے شک وہ پہاڑ، واقع گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذوا پکڑو، ما اسے، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور تم ذکر کرو، یاد کرو، ما اسے، فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ۔ فخلف من بعدہم خلف پس ان کے بعد ایسے نااہل جانشین بنے، ورثوا الکتاب جو کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے، ویقولون سیغفر لنا اور وہ کہتے کہ یقیناً ہماری بخشش کر دی جائے گی، وَإِن یأتہم عرض مثلہ یأخذوہ اور اگر ان کے پاس اسی کی مثل سامان آتا تو وہ اسے لے لیتے، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق کیا کتاب کا وعدہ ان سے نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، ودرسوا ما فیہ اور وہ پڑھ چکے تھے جو اس کتاب میں تھا، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون اور آخرت والا گھر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، افلا تعقلون پس تم عقل کیوں نہیں کرتے، والذین یمسکون بالکتاب وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ
اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا گویا کہ وہ سائبان تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یقین کر بیٹھے کہ وہ واقعتاً ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بعد، ان کے بڑوں کے بعد آنے والے ورثاء کا ذکر کیا۔ ان کے بعد ایسے وہ تو جیسے تھے وہ تھے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ کیسے تھے، اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے۔ بہرحال جیسے بھی تھے لیکن وہ اپنے دین کے ساتھ ان کی بنسبت قدر مخلص تھے۔ ان کے جانشین ایسے بنے جو اس کتاب کے وارث تھے۔ یہ لفظ یہاں پر انسان کو احساس دلانے کے لیے ذکر کیا گیا۔ ایک بندہ کتاب اللہ کا وارث ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن تعجب یہ کہ وہ وارث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس دنیا کے ساز و سامان کی خاطر اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑ دی۔ جس طرح آج امت مسلمہ کی کیفیت ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کے ساز و سامان کو آگے کر دیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، دنیا کے مال کی خاطر دین چھوڑ دیا، جس طرح ہم نماز چھوڑتے ہیں، شادیوں کے موقع پر اسلامی تعلیمات چھوڑتے ہیں، غمی کے موقع پر مسنون غمی کا طریقہ چھوڑتے ہیں۔ اچھے بھلے دیندار نمازی لوگ شادیوں پر ان کو دیکھ لو وہ کرتے کیا، دکانداریاں دیکھ لیں وہ کرتے کیسی ہیں۔ یہ معاملہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ دنیا کا سامان لے لیتے۔ دنیا کا سامان لینے کا ایک مطلب کہ وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے دنیا آگے کر دیتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے سامان کی خاطر اللہ کے دین کا فتویٰ بدل دیتے۔ کوئی امیر آدمی ہوتا، اس سے پیسے ملنے ہوتے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی، دنیا کا مال لے کے اس کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے دنیا کے فائدے کی خاطر۔ جس طرح کئی علماء سو جو سمجھ چکے ہیں کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا دنیا کی ان کو فکر پڑی ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ دین میں سمجھنے کے باوجود تحریف کیے جاتے ہیں، حق کو چھپائے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوا ان کے بعد ایسے جانشین بنے جنہوں نے اس حقیر سی دنیا کو لے لیا۔ اللہ کی کتاب کے وہ وارث تھے، اور پھر لینے کے بعد کوئی شرم نہیں، الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا، ہے تو یہ ہماری غلطی لیکن معاف کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ جیسے ان کو بڑا یقین ہو، جیسے ہم سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف ایک لا الہ ہمیں جنت میں ایسے داخل کرے گا جیسے انبیاء اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ لینے کے بعد، سب برائیاں کرنے کے بعد بڑے یقین سے کہتے سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، جیسے ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دینا۔ حالانکہ گناہ گاروں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ان کو سزا دینی ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بخش دینا۔ ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ چاہے ان کو سزا دے، اللہ چاہے ان کو معاف کر دے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، ایک دفعہ رشوت لینے کے بعد، ایک دفعہ دین بدلنے کے بعد دوبارہ اگر ان کے پاس کوئی بندہ آتا، وہ کہتا مجھے ایک اور دین کے مسئلے پر تھوڑا سا آسان فتویٰ دے دو، اللہ کے حکم میں سختی یا ذرا نرمی کر دو، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے پہلے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوتے، دوبارہ کوئی آتا تو اسے بھی کہتے لا، اس کی مرضی کا بھی اسے فتویٰ دے دیتے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس اس کی مثل دوبارہ کبھی موقع آتا، وہی دنیا کا سامان دوبارہ ملنا ہوتا، پھر اللہ کے حکم کو، یعنی ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد انسان ملامت کرتا اپنے آپ کو، کہتا میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن یہ ایسے تھے دوبارہ موقع ملتا پھر کرتے، شرمندگی تک ان کے دلوں سے نکل گئی۔ آج ہماری کیفیت ایسی ہے
والدار الآخرہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، حالانکہ کیا ان سے اللہ کی کتاب کا وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ تورات کے اندر یہ وعدہ تھا، وہ تفصیل سے ذکر ہے، وہ آگے صورت میں آئے گا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، یہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کا نام لے کر غلط فتوے کیوں دیے؟ لوگوں کی باتوں کو دین کا نام کہہ کر اوپر ٹھپے کیوں لگائے کہ یہ دین کی بات ہے؟ جس طرح آج بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس لوگ فتویٰ لینے جاتے ہیں، وہ اپنے مولوی اور اپنی فقہ کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ فتویٰ تو صرف وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ کیا ان سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا تم نے کچھ نہیں کہنا؟ وَدَرَسُوا مَا فِي، اور اس کتاب میں جو کچھ تھا اسے یہ پڑھ بھی چکے تھے، یہ بھی نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، لا علم تھے، پڑھ بھی چکے تھے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا میں تقوی اختیار کرو، دنیا کا گھر بنانے کی فکر چھوڑو، آخرت کا گھر بناؤ۔ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کا گھر بناؤ، وہ بہتر ہے۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرنا، اور انہوں نے نماز قائم کی، ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقَلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یہ ایک اور موقع ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر ایسے اٹھا کے اوپر کھڑا کر دیا۔ مانتے ہو کہ پہاڑ ایسے پھینکو؟ انہوں نے اسی وقت سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر رکھا تو یہ مانے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں آئے گا کہ دین میں تو سختی اور جبر نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ نے پہاڑ کے ساتھ ان کو کیوں منوایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں سختی نہیں، مطلب دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ کوئی دین قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن جس نے قبول کر لیا پھر اس کو زبردستی دین پر عمل کروایا جائے گا۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں کوئی داخل ہو نہ ہو اس کی مرضی، کوئی نہیں پوچھے گا اسے، لیکن اگر کوئی داخل ہو جائے تو وہ پاکستانی قوانین کا پابند ہے کہ نہیں ہے، زبردستی اسے اس پر عمل کروایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی دین میں آئے یا نہ آئے اس کی مرضی، لیکن جو آ گیا اسے زبردستی دین پر عمل کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ گرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں لکھا ہوا ہے تاکہ تم میرے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔